آگے رکوع نمبر 22، 22، 153 سے 162 سورۃ نساء۔ ٹاپک ہے بنی اسرائیل کی حجت بازیاں۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے۔ بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی۔ پھر باوجود اس کے کہ ان کے پاس بہت سی دلیلیں پہنچ چکی تھی، انہوں نے بچڑے کو اپنا محبوب بنا لیا۔ لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی، اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت قول و اقرار لیے، یعنی جو بھی ان سے کہلوانا تھا ان سے کہلوایا، کنفیس کروایا۔ یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کے کفر کے باعث اور مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث، اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی تھی۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں سوائے اندازوں کی باتوں کا، یعنی تخمینے لگاتے ہیں۔ تخمینی باتوں پر عمل کر کے اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ گواہ ہوں گے۔ کس بات پر؟ جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دی ان کے ظلم کے باعث، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، اور سود جس سے وہ منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کے باعث، اور ان میں جو کافر ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس رکوع میں آپ نے دیکھا کہ 3 دفعہ ایمان کا تذکرہ، ایمان سے متعلق آیات میں پہلی آیت 155 نساء وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا۔ یہ جو دلوں پہ مہر لگی نا اس کی طرف اشارہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ نافرمانوں کے دل سیل کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ یعنی اندر کی گندگی اندر ہی رہتی ہے، اور باہر کی اچھی خبر اچھی بات ان کی اندر نہیں جاتی۔ آج بھی کچھ لوگ منہ کھول کر کہتے ہیں جو مرضی کہہ لو، ہمیں تو نہیں اثر ہونا، جو مرضی کہہ لو۔ آپ کبھی بھی کسی بگڑے ہوئے بچے کو ذہن میں لا کر سوچئے، چیخو بولو جو مرضی کہہ لو اور بھی سٹبن ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ ہوتی ہے۔ جب شروع میں بندہ کسی کام کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے مواقع کھولتا ہے، عام کرتا ہے، لیکن جب ایک بندہ منہ بھر کے کہہ دے کہ میں نے تمہاری بات نہیں مانی تو آپ کو بھی اس سے پھر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ کبھی کسی دوسرے کو گناہ گار نہ کیجیے اپنی نیکی کے لیے۔ ہم کبھی کبھی اپنی نیکی کے نام پر دوسروں سے اس طریقے سے بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں کہ جب تک وہ چیخ کے نہ بولے ہم بھی چپ نہیں ہوتے۔ تو اپنی نیکی دوسرے کا گناہ مت بنائیے۔ پھر 159 سورۃ نساء، اس کا ٹاپک کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں انبیاء کرام کا اصل مقام بتا دیا، جبکہ قوموں نے اس میں کمی اور بیشی کی، اور ان کا حال یہ تھا کہ جس کو اچھا لگا اس نے اس کو خدا کا بیٹا بھی بنا دیا، اور جو اچھا نہ لگا نعوذ باللہ انہوں نے ولد الزنا تک کہہ دیا۔
پھر اس کے بعد سورۃ نساء کی آیت 162 لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، اس سے ایک میسج لیجئے جس کے اندر حق ہو وہ باہر کے حق کو فوراً پہچان لیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، بارش سب کے اوپر برستی ہے، لیکن جس زمین میں زرخیزی ہوتی ہے نا، وہ زمین ایک دم اس کا اثر لینے لگتی ہے۔ اب یہاں حضرت مریم علیہ السلام پر الزام کی بات ہوئی، یہ بہت بھاری آیتیں ہیں۔ آج پوری کہہ لیجئے کہ کرسچینٹی کے عقائد کو ایک طرف رکھیں اور یہود کے اس جملے کو کہ نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام نے یوسف نجار کے ساتھ زنا کیا تھا، اور وہ کون تھے؟ کیئر ٹیکر تھے، کس چیز کے؟ بیت المقدس کے۔ آپ دیکھیے جن کے ذہنوں میں گند ہوتا ہے نا، وہ نیک لوگوں کے بارے میں بھی گندی باتیں سوچتے ہیں۔ اچھا وہ وہاں کیئر ٹیکنگ کرتے تھے، اچھا مریم عبادت کرتی ہوں گی، پھر وہ اکیلے ہوں گے، پھر کبھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ جملہ لکھیے کہ شریعت کا نفاذ ہوتا تو بی بی مریم پر بہتان لگانے والوں کو 80 کوڑے پڑنے تھے۔ ہم نے اسلام کا نفاذ نہ کر کے نہ صرف یہ ہے کہ اسلام کے لیے بلکہ کرسچینٹی کے لیے بھی کتنے دروازے حق کے بند کر دیے۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ راسخون فی العلم کی بات ہوئی، تو راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ ماضی کے اسلاف میں سے کسی کا قول تھا عربی کا، اسی کو آپ کے لیے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ راسخ کہتے ہیں مضبوط، آپ اردو میں بولتے ہیں اثر و رسوخ، رسخہ کہتے ہیں جمانا، جیسے آپ خیمے لگاتے ہوئے کھیل یا پھر بڑے بڑے لمبے لمبے ڈنڈے نیچے ڈال کر اس کے اوپر ایک مضبوط سی کیمپنگ کرتے ہیں نا، اس عمل کو رسخہ کہتے ہیں، یعنی علم میں گڑے ہوئے لوگ، ٹھکے ہوئے لوگ۔ تو فرمایا کہ راسخون وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ تعلق میں تقویٰ کے معیار پہ ہوتے ہیں۔ لوگوں سے جب تعلق ان کا آتا ہے تو عاجزی والے ہوتے ہیں، دنیا سے جب ان کا تعلق پیش ہوتا ہے تو دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، اور نفس کے ساتھ جب ان کا معاملہ آتا ہے تو وہ نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور میں تو کہوں گی کہ محاسبہ بھی اپنا کرتے ہیں، مشارطہ بھی کرتے ہیں، شرطیں لگا لگا کر خود کو گناہوں سے دور کرتے ہیں۔ تو بہرحال خوبصورت پیغام تھا اس کا آپ کے اور میرے لیے۔ اس میں فیتھ ان ایکشن کے پوائنٹ کیا ہے کہ شریعت میں منمانیاں نہیں کرنی، آپس کی ضد بازی اور بغض سے بچنا ہے، اور سود ایک چھوت ہے، اس سے بچنا ہے، اور ہر وہ کام نہیں کرنا کہ جس سے ہمارا دین بدنام ہو۔ آگے جی رکو نمبر 23 163 سے 171 ٹاپک ہے ایمان والوں کو ہدایات۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولادوں پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا، اور ہم نے انہیں رسول بنایا، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور با حکمت ہے۔ جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے اس کے بارے میں خود اللہ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ الگ سے نوٹ کر لیں 166 آیت کا نمبر۔ اکثر اس کو سن کر سنا کر میرے زبان سے ایک بات نکلتی ہے کہ علم اور علم والوں کی شان میں کوئی اور آیت نہ اترتی، کوئی اور حدیث نہ ہوتی تو یہ آیت 166 نساء کافی تھی۔ اللہ نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ علم والوں کا نام لیا۔ اللہ مجھے آپ کو علم کی بہترین قدر کر کے اس کو ماننے والا بنا دے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ ہرگز ہرگز نہ بخشے گا، اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا سوائے جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ یعنی بندہ کہتا ہے کیسے اتنے لوگوں کو اللہ ڈالے گا؟ اللہ کہتا ہے تمہارے لیے مشکل ہوگا، میرے لیے نہیں۔ اور پھر ایک پکار ہے انسانیت کے نام، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز
جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت دانا اور حکمت والا ہے۔ کتنی پیاری پکار ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں نا کہ پیار سے بھی پکارا، غصے سے بھی پکارا، کبھی ڈرا بھی دیا، کبھی کچھ کہہ بھی دیا، کبھی کچھ سنا بھی دیا، لیکن جن کانوں کے اندر ڈانٹ پڑ چکے ہوں نا، جن کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہوں، وہ اتنی محبت کی بات سن کے بھی نہیں آتے اللہ کی اس پکار کی طرف۔ لہٰذا آگے اہل کتاب کو پکار ہے، اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اور اللہ پر سوائے حق کے کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا گیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہے۔ اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کام بنانے والا۔ تو اس رکوع میں 2 آیات ایمان سے متعلق ہمارے سامنے ہیں۔ 170 نساء، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ براہ راست یہود مدینہ کو دعوت ہے، پھر بھی نہیں مانے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ جن کو نہیں ماننا، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ وجود کے ساتھ بھی آ جائیں وہ نہیں مانیں گے۔ آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے نا کہ اگر ہم سبھی آج کی بجائے نبی کے دور میں ہوتے، جو کہ بہت سارے لوگوں کی خواہش بھی ہے، تمنا بھی بڑی کرتے ہیں، نعتوں میں بھی کہتے ہیں، میں کہتی ہوں کبھی یہ نہ کہیں، اللہ تو نے ہمیں جس دور میں بھیجا ہم اسی میں خوش ہیں، ورنہ ہم اس کتاب کا حصہ ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کو مختلف رویے والا انسان نہیں تھا، اللہ نے ہمارے پردے رکھ لیا ہمیں اس دور میں بھیج کر۔ تو عمل کیا نکلا کہ انسان کا ایمان خود اسی کو فائدہ دے گا۔ اور پھر آیت نمبر 171، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اس کا پیغام کیا ہے؟ کسی کے مقام کو متعین کرنے میں حد سے آگے نکل جانا فصل شرک کا بیج بونا ہے۔ آج بھی غلوف کے نام پر بہت شرک ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی دور کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ایگزیجریشن کی، بہت ہی بات کو بڑھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں پسند کیا۔ اس بارے میں آپ کو 1 سے زائد بار یہ بات دکھ رہی ہے کہ غلوف نہ کرو، اور غلوف کیا ہوتا ہے؟ ایگزیجریٹ کرنا، کمی بیشی کر دینا۔ مثال ہے کہ کھانے میں نمک 2 چمچ ڈالنا تھا تو 3 ڈال دیا، اور شوگر چینی جو تھی وہ آدھا کپ ڈالنی تھی تو 3 کپ ڈال دیے۔ اب وہ میٹھا تو ہے لیکن وہ کڑوا ہو چکا ہے۔ اسی طرح لوگوں نے نبیوں کی محبت کے نام پہ، اور کہیں کہیں انبیاء کرام، اور پھر اس کے بعد آج بزرگان دین کے نام پہ اس قسم کے جملے بول دیے کہ جو وہ خود کبھی نہ بولتے۔ مثلا کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اب یہ بزرگوں کے نام پہ لوگ کہتے ہیں، لوگ بزرگوں نے خود نہیں کہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، نعوذ باللہ، یعنی وہ کوئی نہیں اسمی، اور وہ میں یجیب المضطر ہمیں نہیں کہہ رہا، اور فانی قریب وہ ہمیں نہیں کہہ رہا، ہاں وہ چند بزرگوں کو کہہ رہا، ہماری سنتا کوئی نہیں اور فلاں کی موڑتا نہیں۔ یہ تو ایسی ہے جیسے فیورٹزم نہیں، بچے نہیں ماں باپ کو کہتے ہیں اس کی تو آپ ہر بات سنتی ہیں، میری تو آپ سنتی نہیں۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے ایسی بات کریں گے؟ نعوذ باللہ۔ اور یہی ساری چیزیں غلوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور کفر سے چونکہ بے نیاز ہے۔ پھر یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلسل کفر یعنی انکار اور ظلم کا ارتکاب کرنا دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے، اور دین میں اضافے کی بنیادی وجہ غلوب ہے۔ آپ کے میرے لیے فیتھ ان ایکشن کیا ہے کہ دین میں غلوب سے بچنا ہے، برائیوں کے پھیلانے کا سبب نہیں بننا۔ ابھی چونکہ آپ شروع میں سن رہے ہیں نا، آہستہ آہستہ آپ خود ٹیلی کریں گے، کئی نعتیں جو اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، نعت پڑھنا سعادت کی بات ہے، وہ زبانیں مبارک ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہیں، لیکن کئی دفعہ لوگ اس کے اندر غلوف کی وجہ سے شرک کر دیتے ہیں۔ احد کو احمد کہہ دیا، اور میٹھے نبی کی فلاں فلاں۔ ابھی 1-2 دن پہلے کسی نے کوئی کلپ بھیجا، نعوذ باللہ، یعنی میں کیا کہوں، مدینہ کا بازار دکھایا ہوا، یعنی وہی دکانیں جو آج کل ریال 10 ریال کی دکانیں ہیں، اور اس کے ساتھ پیچھے ایک نعت پڑھی جا رہی ہے جس کا خلاصہ کیا تھا کہ مدینے دیاں گلیاں تے جنت بھی اودیاں ریساں کر دی، یعنی اس جو پیس تھا اس کے اندر بات کیا تھی کہ مدینے کا بازار جنت سے اچھا ہے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں مدینے کا بازار دکھنا ہے۔ اور مدینے کا روزہ بھی نہیں کہا، مسجد نبوی بھی نہیں کہی، کیا کہے؟
اعوذ باللہ، مدینے کا بازار کا، اور وہ سارے فرش جوتے کپڑے ہی دکھ رہے تھے. میرا تو دل کانپ گیا. میں نے کہا کسی نے کتنی محبت سے یہ بنایا ہے، اس کے دل میں کتنا پیار تھا مدینے کا، نبی کا، لیکن یہ غلوب ہے. یاد رکھیے ایسے لوگوں کی یعنی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے جو محبت میں بھی آ کر حد سے بڑھ کر بات کرتے ہیں. آپ کو کہاں اچھا لگتا ہے کہ آپ کو بٹرنگ کرے؟ یہ غلوب پتہ کیا ہے؟ بٹرنگ کرنا. لکھ لیں اس کو بھی. غلوب از بٹرنگ. اور ریالٹی کچھ اور حقیقت کچھ کر کے دکھانا. اللہ آج بتائے جہاں علم نہیں ہوگا وہاں یہی ہوگا. یا لوگ علم لیتے ہیں یا پھر وہ ایسی چیزوں میں پڑھ کر کہتے ہیں بس تعریفیں کریں گے اور ہم اپنے بچتے جائیں گے. آگے دیکھ لیں تو رکوع نمبر 24 ہے، 24 172 سے 176. بہت ہی پیارا رکوع ہے. ٹاپک ہے قرآن کریم حصول رحمت کا ذریعہ. یعنی جس کو رحمت لینی ہے، جس کو اپنے اوپر رحمت پانی ہے، اس کو اس کتاب سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہوگا. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. حضرت عیسیٰ یعنی مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں، یا تکبر اور انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر اور انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا. یہ جملے اب ذرا سارے آپ اپنی کسی کرسچین نان مسلم فرینڈ کے ساتھ شیئر کریے. آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ پورا کٹ حجتی کا انداز ہے. جب سے پارا شروع ہوا ہے سورت نساء کا یہ حصہ نصارہ کے باطل عقائد کو کھول کے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. اس لیے ہمیں بھی جب بھی کسی جگہ دوستی ہو، ان کے ساتھ آپ کا مائنڈ سیٹ مل جائے، تو پھر آپ نے ان کو انشاءاللہ دین کے نام پہ یعنی ایسی اچھی جس کو کہتے ہیں کہ لاجیکل بات کرنی ہے. کیا پتہ پڑھے لکھے لوگ اس بات کو سن کر مان جائیں. پھر آگے ایمان والوں کی بات ہے. پس جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے ہیں ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا. اور جن لوگوں نے آر کیا یعنی انہوں نے اس میں آر محسوس کیا اور سرکشی کی اور انکار کیا، انہیں المناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کی کوئی حمایتی دوست اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے. یا ایھا الناس، اے لوگوں. اب یہ سورت کا نا اینڈ ہے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ چونکہ بڑے یونیورسل لاس ہیں، پیغام بہت یونیورسل ہے، تو اب یہاں مین کا ان کو پکارا جا رہا ہے، انسانیت کو پکارا جا رہا ہے. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی اور ہم نے تمہاری جانب صاف اور واضح نور اتار دیا ہے. بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھائے گا. انسانیت کا پیغام ان کے رب کے نام. آپ اور میں سن رہے ہیں. ہم کیریئر بنیں گے اس کو لے جا کر کسی نان مسلم تک سنانے کے. آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو. بس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا. اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. دیکھیے شروع میں بھی معاملات ہوئے تھے وراثت کے، یہاں پھر بات ہے. اس رکوع میں 2 آیتیں ہیں ایمان سے متعلق. 173 نساء. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن دنیا اور آخرت میں اللہ کے فضل کا طلبگار ہوتا ہے. فضل مل گیا تو ہر چیز ملنے سے زیادہ دل کھل جائے گا انشاءاللہ. پھر 175 نساء میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی متاع دولت ہدایت ہے. ہدایت کے بغیر جو بھی مل گیا وہ بیکار ہے، وہ آزمائش بنے گا، فتنہ بنے گا. پھر ہم نے اس میں قرآن پاک کو برہان کے طور پہ دیکھا. تو برہان کس کو کہتے ہیں؟ ٹارچ، لائٹ کو. قرآن کفر اور شرک کی تاریکیوں میں ہدایت کا نور ہے، ضلالت کی پگڈنڈیوں میں صراط مستقیم ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی مکمل دلیل اور حجت ہے، یعنی حجت تمام کی گئی، اتمام حجت کہہ لیجئے. قرآن کے مطابق ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے مستحق ہیں. یعنی جس کسی کو اگر حق ہے تو وہ انہی کو ہے جو کہ اس پر ایمان لائے. اور آپ دیکھیے میں اور آپ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اس وقت.
کتنے خوش قسمت ہے آپ اور میں، ذرا سا خود کو جھنجھوڑیے، ہم کچھ اور پڑھے تھے. دیکھیے ہر مذہب والے کے لیے اس کی کتاب اہم ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، چاہے وہ الہامی مذہب ہے یا کوئی، چھوڑ دیجیے اس کو ایک دم. لیکن ہمیں تو پتہ ہے نا قرآن کیا ہے، اور ہمیں یہ پتہ نا کہ یہ یونیک ہے. خود کو چٹکی کاٹ کر کے کہ اگر میرے ہاتھ میں رامائن ہوتی، گیتا ہوتی، بائبل ہوتی تو کیا تھا، ہوتی تھی. کیا میں نے اپنے شعور کے ساتھ اسلام قبول کیا؟ آر وی مسلم بائی چوائس اور بائی چانس؟ تکا نہیں لگ گیا؟ دعا دیجیے ماں باپ کو، اور وہ دعا دیں اپنے ماں باپ کو کہ نسلی اور وراثتی ایمان ہے. آج ہمارے خون میں وہ گردش نہیں، ہمارا ایمان وہ ہے ہی نہیں کہ ہم بلال کی طرح تکلیفیں سہتے. آج تو اسلام پہ عمل نہیں ہو رہا، آج تو نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، کہاں اسلام کے اوپر قربانیاں دینی پڑتی. آج تمہارا جو ایمان ہے وہی سلامت رہ جائے تو بڑی بات ہے. کہاں اگر ہمیں اسلام میں چوائس ہوتی. اور یاد رکھیے قیامت سے پہلے یہ دور آنا ہے مسلمانوں پہ، اور خاص طور پہ جب دجال آئے گا تو وہ لوگوں کا اسلام چھینے گا، کلمہ پڑھوائے گا اپنے نام کا. تو جو آج اسیمیلیٹ کرنے کے نام پہ، اور آج نہیں نہیں کچھ نہیں کو، سب اچھے سب پیارے، پیار 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 محبت، تو وہ وہاں کیا کریں گے؟ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے ایمان کی جڑیں اور مضبوط کریں. جب جھٹکے لگتے ہیں نا جہاز میں یا کوئی ایئر گیپس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سیٹ بیلٹ باندھ لیں. آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، کھڑے ہیں، ایک دم بس میں جھٹکائے تو آپ اوپر لگے ہوئے نا، وہ جو اوپر ایک انہوں نے لوپ سا دیا تو اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو جو آج فتنوں کا دور ہے نا، اس دور میں ہمیں حقیقت میں اس قرآن کو اور زیادہ مضبوطی سے پکڑنا ہے. جب آپ چھوڑتے ہیں نا یہ سوچ کر، جیسے 9/11 آیا تو لوگوں نے داڑیاں کٹا دی، محمد نام کاٹ دیا، احمد کاٹ دیا، اور بہنوں نے جو چھوٹے چھوٹے اسکارف کہیں گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سنبھالے ہوئے تھے کہ بیٹے بچے کو اس مسجد چھوڑتے جاتے وقت لینا پڑے گا، وہ بھی نکال دیے. کیا چرچا تھا، میں گواہوں اس بات کی، میں ادھر ہی تھی اس دنوں میں. نہ نہ نہ، گاڑی بھی اگر کہیں رکی اور پتا چل گیا کہ یہ مسلمان ہے تو فتنہ ہوگا. بیٹا اللہ کو تمہارا ایمان پتا، کٹ گئے سب نام کٹ گئے. تو کیا ہوا، سب خوش ہو گئے، آپ سے مل گیا آپ کو حصہ ہر جگہ دنیا میں. یاد رکھیے یہ پورا پارا بھی سورۃ مائدہ شروع ہوگی، آپ کو ڈانٹ کا انداز محسوس ہوگا، وہ میری نہیں ہے، میری کیا ضرورت، میری کیا اوقات. جلالی انداز کی صورت آنے والی ہے ہمارے آگے، کیونکہ آخری حجتیں ہیں. ایک دن کسی کو سمجھاتے ہیں، چھوٹے بچے سے تو سبھی پیار کرتے ہیں، تو بڑے بچے سے کیسے آپ پیار کریں؟ چھوٹا بچہ غلطی کرتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، ہنستے، دیکھو اس نے یہ بولا، لفظ غلط بولے یا کوئی تو گر جائے، چل رہا ہے تو گر رہا ہے. اور اگر بڑا بچہ یہ کرے تو آپ کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم بڑے ہو چکے ہیں، ہم مسلمان کیسے ہیں یہ ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اپنے اس ایمان کی فکر کیجئے. باقی چیزوں کو لاکرز میں رکھا ہوا ہے تو ایمان کو ہم نے سڑکوں پہ پھینکا ہوا ہے. آج ہمارے بچے جس کے بارے میں عربی میں کہتے ہیں کہ اولادنا اکبادنا، ہمارے اولادیں ہمارے اکباد قبد سے ہے، قرآن میں بھی یہ لفظ آتا ہے، جگر، لیور. کہتے ہیں کہ ہمارے جگر کے ٹکڑے زمین پہ پھر رہے ہیں، اور ہمارے تو پتہ نہیں کدھر پھر رہے ہیں، ہمیں تو ہوش نہیں ہے. اور ہم بس ان کو اس سے کہ چلو بھئی اب وہ دنیا تو اپنی بنائیں، کون منع کرتا ہے آپ کو. تو بہرحال فیتھ ان ایکشن، رشتوں کی حرمت کا خیال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق معاملات کو نبھانا ہے، شریعت کے قوانین پر خوش دلی سے عمل کرنا ہے. کیا خوبصورت پیغام پر سورۃ نساء پوری ہوئی. اب سورۃ نساء جب پوری ہوتی ہے تو آپ کے میرے لیے ایک سوال آ جاتا ہے کہ اب آگے اگلی سورۃ مائدہ شروع ہو رہی ہے، دونوں میں ربط کیا ہے. تھوڑا سا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے اسلام کے بارے میں ایک نیگیٹیوٹی کریٹ کر دی، اور وہ کیا ہے کہ جی بہت ہی ڈسٹریکٹڈ چیزیں ہیں، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. واقعی آپ کو ایسے ہی لگے گا. آپ دیکھیے کہ ہاف ٹروتھس کی بات ہے، ہاف ٹروتھس آر ویری ڈینجرس، جھوٹ سے بھی زیادہ نقصان دیتے ہیں. لیکن آپ کہیں سے چلتے چلتے اڑتے اڑتے کوئی خبر سن لیں، کوئی بات سن لیں، اور وہ بات پھر آدھی سنی آدھی نہ سنی اگر آگے جا کر سنا دیں تو آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے، اس سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تو ہم نے سورۃ نساء پوری کی. سورۃ نساء کو اگر میں ایک جملے میں سپونے کی کوشش کروں تو اس کا مرکزی پیغام کیا تھا کہ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ساری دنیا کو، خاص طور پہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کو، اسلام کی دعوت دیں. پھر مسلمانوں کو منافقت سے بچتے ہوئے خالص توحید کے ساتھ خاندان سے لے کر ریاست یعنی اسٹیٹ تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنے کا حکم دیا.
یعنی میں ان کو اب کتابی زبان کی بجائے اگر اپنے لفظوں میں کہہ دوں تو سورت نساء آپ کو اپنی ذات سے شروع کر کے اتقوا ربکم سے تو سورت شروع ہوئی تھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، پھر اس کے بعد میاں بیوی، ساس سسرال، فیملی، خاندان، ذات، برادری، اس تک، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی جو ہمارا حصہ پورا ہوا ہے، پوری انسانیت تک تم لوگوں کو اللہ سے جوڑ دو۔ اور خاص طور پہ جب آپ خاندان کی بات اس صورت میں پڑھ چکے، جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہوتی ہے، یعنی فرسٹ یونٹ آف دی سوسائٹی، اگر آپ ایک دیوار سے اس کو جوڑے تو وہ پہلی اینٹ ہوتی ہے، اور وہ جب اجتماعیت کی صورت میں ڈھلتی ہے تو وہ ریاست بنتی ہے۔ مسلم اسٹیٹ کیا ہے؟ بہت سارے مسلم گھرانوں کا اکٹھا ہونا۔ اب آپ کے اس شہر میں اگر 1000 گھر ہے مسلمانوں کا، تو ہر گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ اوور آل وہی چیزیں اس شہر میں ہو رہی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی وہ جکسن پزلز نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے پزلز کے ٹکڑے ملا دے تو ایک ہوتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجتماعیت کی چھوٹی سی چیز خاندان، فیملی سسٹم، گھر میرا آپ کا، اور اس کی بڑی چیز جو تھی وہ اسٹیٹ تھی۔ اب خاندان کی مضبوطی کا دار و مدار شوہر بیوی، ماں باپ اور اولاد کے رشتے، پھر اسی کے ساتھ شہر کے اندر بیچارے پسے ہوئے لوگ غریب ہے، بیوائیں ہیں، ان کے حقوق، ریاست کے حکوم کرتے کرتے ہوا وہ لوگ جو سچے دل سے اسلام کو چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ سارا کچھ دکھاتا ہے۔ لیکن جہاں بیچ میں بات آتی ہے کہ دوسرے لوگ آئیں تو ان کا کیا ہے؟ اب یہاں سے ذرا سا آپ سورت مائدہ کے ساتھ اس کا ربط دیکھیے کہ پچھلی سورت نساء میں ہم نے ذاتی زندگی اور خاندانی زندگی دیکھی، اور اسٹیٹ یعنی مسلم اسٹیٹ جس کو آپ سعودی عرب کہہ لیں، پاکستان کہہ لیں، برما کہہ لیں، کوئی بھی اس وقت کا اسلام فرینڈلی ملک اگر آپ کہہ کر سمجھ جائیں تو وہ لے لیجئے، اس کے قوانین دیے۔ جبکہ سورت مائدہ بڑی مشکل صورت ہے۔ نمبر 1، سورت مائدہ جلالی صورت ہے۔ قرآن پاک کی نا صورتوں کے مزاج ہیں، جیسے آپ کے بچوں کے مزاج ہیں نا، ایک چھوٹا ہے، بڑا بھولا سا ہے، چھوٹے نہیں بولے ہوتے، پہلا بچہ بھولا ہوتا ہے، پہلا بچہ ہمیشہ بولا ہوتا ہے، شاید ماں کو کوئی پریکٹس نہیں ہوتی بچہ پیدا کرنے کی، تو سیدھا سادہ سمپل سا بچہ پیدا کر لیتی ہے، آپ اس ماں کے دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، اور کچھ بچے بڑے معصوم سے بھی ہوتے ہیں، کچھ کیئرنگ۔ تو سورت مائدہ جو ہے نا، اس میں جلال ہے، بہت جلال ہے۔ حضرت عائشہ کا ایک قول بھی پڑھتے ہیں آپ لوگ کتابوں میں کہ سورت مائدہ کے ہر حکم پہ غور کرو، کیونکہ اس کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہے۔ کئی روایتوں میں یہ تک کہا جاتا ہے کہ مردوں کو صرف مائدہ پڑھاؤ، عورتوں کو سورت نور پڑھاؤ۔ ابھی ان کی روایات کیا ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے، صرف میں آپ کو اہمیت دلانے لگی ہوں۔ لیکن اب اگر اس کو ہم دیکھیں پیچھے سے، تو آپ نے ابھی تک کتنی صورتیں پوری کی سورہ فاتحہ کے بعد؟ 3۔ کون سی تھی؟ بقرہ، آل عمران اور نساء، ٹھیک ہے؟ ان تینوں صورتوں میں آپ کی وہ دعا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پوری ہوئی۔ یہود کے سارے طریقے آپ کو سورۃ بقرہ میں بتا دیے گئے، نصارہ کے عقائد کیا تھے یہ سورۃ آل عمران میں آگے، اور ان کے دین کی بدعات اور غلوب اور گندگیاں اور خرابیاں یہ ابھی ہم نے سورۃ نساء میں پورا کر دیا۔ اتنی بات ہو گئی۔ اب یہاں سے سورۃ مائدہ میں اسلامی عدالتوں کے قیام کی طرف اشارہ ہے، تاکہ اسلام کا جو فوجداری نظام ہے نا اس پہ عمل ہو، جس کو آپ آج کے دور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک الزام ہے آج امت مسلمہ پہ کہ اسلامک سزائیں بربیرک ہیں، انسانیت سوز ہیں، ڈیتھ پینلٹی فلاں ہے جی، چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو بڑا ظلم ہے، اور اسی طرح جو محاربین ہیں جو ڈکیتیاں کرتے ہیں اس کو یہ کرنا کرانا۔ اس پوری صورت میں آپ کو ایسے لگے گا کہ اگر آپ دنیا کے کسی بھی ملک کو ایک ماڈیول کے طور پہ پیش کریں، اچھا بھی ہمیں بتائیے کہ اگر اس ملک میں اسلام آ گیا تو کیا ہوگا، اور اگر پاکستان میں اور فلاں انڈیا میں اور چائنا میں اور اسی طرح سے رشیا میں اور مکہ مدینہ میں سعودیہ میں اسلام آئے گا تو کیا ہوگا، سٹیپ بائی سٹیپ آپ سنیں گے۔ ذرا سے میچور مائنڈ کے ساتھ یہ سورت سننے والی ہے، نئے ساتھیوں کو سمجھ نہ آئی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ سورت مائدہ کا جو بہت بڑا حصہ جو ہے یہ صلح حدیبیہ کے بعد تقریباً 7 ہجری میں نازل ہوا تھا، جہاں احرام کی حالت کے آداب بتائے جا رہے ہیں، پھر صلح حدیبیہ سے متعلق کچھ آیات ہم پڑھنے والے ہیں۔ لیکن جو چیز آج میں نے آپ کے لیے پک کی ہے جس کی ہمیں ضرورت تھی وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین پورا کیا۔ بھی آنے لگی آیت پہلی رکوع میں 3 نمبر آیت ہے،
آیت نازل ہوئی تھی سب سے آخر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبے کے قریب، اور سورت نصر جو اذا جاء نصر اللہ کی والفتح کی صورت میں نازل ہوئی تھی نا، وہ پیغام ادھر اس صورت کے شروع میں آ رہا ہے. کیوں کہ اصل آج جو قرآن پڑھیں گے ان کو تو اس پہ عمل کرنا ہے نا. اسی پہ آج کی اس بارے کا تھیم ہے، نفاذ شریعت، تکمیل شریعت. آج ہم کیا روئیں کہ ابھی تو ہماری نمازیں نہیں پوری، شریعت کہاں نافذ ہونی ہے. اچھا، جب بھی کبھی اسلامی سزاؤں کی بات کی جاتی ہے تو مسلمان شرمندہ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ناروے میں ڈیتھ پینلٹی نہیں ہے. اب کوئی نارویجین کسی مسلمان سے ملتا ہے تو وہ پوچھتا ہے یہ بتاؤ وائی یور اسلام از سو ہارڈ، وائی یور گاڈ از سو کروشیل، وائی وہ کیوں کہتا ہے کہ یہ بندے کو مار دو. تو یہاں میں آپ کو دو چار جملوں میں ہی کوشش کر کے ایک ہلکی سی بات دوں. حالانکہ اگر آپ نے کبھی یہ صورت مائدہ ان ڈیپتھ کی پڑھ لی، یا پھر اس کا ہم نے الحمدللہ شارٹ کئی کورسز کئی رنگ میں کیے ہوئے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ صورتیں قرآن میں کیوں ڈالی اگر صرف قرآن خوانی کرنی تھی. کیا مشکل تھی اتنی باتوں کو یاد کرنے کی؟ بسم اللہ کا قرآن ہوتا، پڑھتے جاتے، قرآن خوانی ہوتی جاتی. حصول برکت ہی ہوتا تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر قرآن سے جن بوت بگانے تھے، اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ کا قرآن ہوتا. بات تو سمجھ رہے ہیں نا کہ جب کسی چیز پہ عمل ہی نہیں کرنا، صرف اس کو سننا سنانا ہی ہے، تو پھر یہ احکامات کے ہیں. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ صورتیں جب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے دل کے اندر اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لائف.